بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا ابْنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهما اللہ تعالی وقال محمد رحمہ اللہ تعالی ابوہا۔ اور جب مجنونہ میں دیوانی عورت میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا اکٹھا ہو جائیں، یعنی اس مجنونہ کا باپ بھی باحیات ہے اور اس مجنونہ کا بیٹا بھی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے مجنونہ کا، تو اب وہ جنون کی بنیاد پر خود ولی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کا باپ کرے یا اس کا بیٹا اس کا نکاح کرے۔ حق کے تقدم کسے ہے؟ باپ اس کا نکاح کرے گا یا بیٹا اس کا نکاح کرے گا؟ اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ شیخین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں فالولی فی نکاحہا ابنہا، اس عورت کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہے۔ تقدم اسی کو حاصل ہے کیونکہ اسبات میں سب سے قریبی اسبا ابن ہی ہوتا ہے، اور یہ ولایت اسبا ہونے کی بنیاد پر ہے، لہذا مجنونہ کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہوگا۔ یہی شیخین کا مذہب ہے اور یہی مفتابہ ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابوہا، اس مجنونہ کے نکاح کا ولی اس کا باپ ہے۔ امام محمد کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے اندر شفقت و مہربانی غائب درجہ کی ہوتی ہے، اس لیے اس مجنونہ کے نکاح کا ولی باپ ہوگا۔ شیخین کی طرف سے اس شفقت و محبت کا جواب یہ ہے کہ ولایت نکاح شفقت و محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسبا ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ نانا تو اپنے پوتے نواسے اور نواسی پر بہت ہی شفیق ہوتا ہے، لیکن دادا کے مقابلے میں اسے ولایت نکاح نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اسبا ہونے کے اعتبار سے قریب ہوگا وہی نکاح کا ولی ہوگا، اس لیے اس مجنونہ کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہے، اگر باپ اور بیٹا دونوں ہوں تو۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ ولا يجوز نکاح العبد والامۃ الا باذن مولاہما، اور غلام اور باندی کا نکاح جائز نہیں ہے، یعنی اگر وہ خود سے کریں تو وہ نکاح لازم نہیں ہوگا،
ولا يجوز نکاح العبد، میں نے لازم کا لفظ بولا ہے، یہ خیال رہے نا، کیونکہ فقہ میں ایک ایک لفظ پر غور کرنا پڑتا ہے۔ ولا يجوز نکاح العبد، میں جو لفظ بولا ہوں اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو کئی مسئلے معلوم ہو جائیں گے۔ آنے والے اسباق میں بھی کچھ مسائل ایسے آئیں گے جو اس سے متعلق ہوں گے، اور لازم کے لفظ پر غور کرنے سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ ولا يجوز نکاح العبد والامۃ، غلام اور باندی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے مگر اپنے آقا کی اجازت سے۔ اس کا حق اس سے متعلق ہے آقا کا، اس لیے وہ ان کے مملوک ہیں، وہ ان دونوں کا مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کریں گے غلام اور باندی تو یہ نکاح لازم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فہو عاہر، کہ جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ زانی ہے۔ تو غلام کا، باندی کا خود سے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، یہ نکاح لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر آقا نے نکاح کی اجازت دے دی غلام کو تو مہر کون دے گا؟ آقا دے گا یا خود ناکح غلام دے گا؟ تو یہاں سے یہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا نکاح ہوا ہے وہ خود مہر کا ذمہ دار ہوگا۔ آقا کی اجازت سے اس نے نکاح کیا ہے، اس لیے اس کی گردن پر مہر کی رقم دین ہوگی، اور اس کے سلسلے میں اسے بیچا بھی جا سکتا ہے۔ کوئی خرید لے گا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا نکاح ہوا ہے تو وہ اس دوسرے کا مملوک ہو جائے گا، جو رقم حاصل ہوگی اس رقم سے اس کا دین مہر ادا کر دیا جائے گا۔ امام قدوری فرماتے ہیں، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، جب غلام اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کرے تو ظاہر سی بات ہے جب آقا کی اجازت سے کر رہا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں مہر کا ہے کہ مہر کون دے گا؟ فرماتے ہیں فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقْبَتِهِ، مہر کی رقم غلام کی گردن پر دین ہے، یُبَاعُ فِيهِ، اور مہر کے سلسلے میں اسے بیچا بھی جائے گا، کیونکہ یہ دین ظاہر ہے، بندے کا حق ہے، وہ مطالبہ کر رہی ہے تو اسے بیچا جائے گا۔ اب جو بھی اس کے علم میں ہے کہ یہ اس نے نکاح کیا ہے اور وہ خرید لے گا تو یہ بیع و شراء بھی درست ہے، اور اس رقم سے اس کا دین مہر ادا کر دیا جائے گا۔ اگر کچھ باقی بچ رہا ہے تو وہ مالک لے لے گا، اگر کم پڑ رہا ہے تو پھر بیچا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پورا ہو گیا۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، اور جب آقا اپنی باندی کا نکاح کسی سے کر دے، تو نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا آقا نے جب اپنی باندی کا کسی سے نکاح کر دیا تو اب آقا پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی باندی کو اس نکاح کرنے والے کے پاس تنہائی میں رہنے کی ہمہ وقت اجازت دے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر کوئی لازم نہیں ہے۔ صورت مسئلہ کتاب میں خود ہی واضح ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، جب آقا اپنی باندی کا نکاح کر دے کسی سے،
فلیس علیہ، تو آقا پر لازم نہیں ہے ان یبوئہا بیتا للزوج، کہ وہ باندی کو شوہر کے گھر میں تنہائی میں رات گزارنے کی اجازت دے، کہ وہ جا کر کے اس کے پاس رہے، کیونکہ وہ اس کی مملوکہ ہے، وہ اس سے خدمت لے سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ شوہر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کے گھر سباشی کی اسے اجازت نہیں دے رہا ہے، تو شوہر عورت کو اپنے پاس رکھنے والا نہیں، یعنی احتباس نفس، اس کی ذات کو اپنے پاس روکنے والا نہیں ہے شوہر، اس لیے شوہر کے ذمہ نان و نفقہ لازم نہیں ہوگا، لیکن رہے گی وہ اس کی بیوی ہی، فائدہ کیسے اٹھائے گا اس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ فلیس علیہ، تو آقا پر یہ لازم نہیں ہے ان یبوئہا بیتا للزوج، کہ باندی کو شوہر کے گھر میں تنہائی میں رات گزارنے کی اجازت دے، ولکنھا تخدم المولا، لیکن وہ باندی اپنے آقا کی خدمت کرے گی، ویقال للزوج، اور شوہر سے یہ کہا جائے گا متی ظفرت بہا وتیتھا، کہ جب تمہیں قابو مل جائے، فرصت مل جائے تو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیونکہ وہ اس کی منکوحہ ہے، تو اسے موقع کا انتظار کرنا ہوگا، وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اور پھر اسے فائدہ اٹھانا اس سے جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پورا ہو گیا۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَن لَا يُخْرِجَهَا من البلد او علی ان لا يتزوج علیہا امرأة فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج علیہا او اخرجها من البلد فلها مہر مثلها۔ یہ ایک مسئلے کا بیان ہے جس میں دو صورتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک عورت ہے ہندا، اس نے زید سے نکاح کیا، ہندا کا مہر عمومی طور پہ 10,000 ہوتا ہے، اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں جو مہر ہے 10,000 روپیہ ہے، ایک مثال۔ اب آپ یہ مان کر چلیں کہ ہندا کا زید سے نکاح ہو رہا ہے اور ہندا کی جیسی عورت کا اس کے خاندان میں مہر 10,000 ہوتا ہے، یہ مان کر کے یہ صورت آپ دیکھیں۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً، شوہر نے کسی عورت سے نکاح کیا، مثلا زید نے ہندا سے نکاح کیا، عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ، 1,000 درہم پر، مہر کتنا بنایا؟ 1,000 درہم، اور ہندا کا مہر مثل کتنا ہے؟ 10,000 درہم، ایک مثال۔ لیکن یہ 1,000 پر راضی کیوں ہو گئی؟ شوہر نے یہ کہا علی ان لا یخرج، اس شرط پر کہ شوہر اسے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا۔ جس شہر میں وہ رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں عزیز و اقارب ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس شہر سے انسیت ہوتی ہے، وہاں سے وہ جانا نہیں چاہتے، تو اس میں اس کا فائدہ ہے عورت کا۔ تو اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ شوہر اسے اس شہر سے باہر نہیں لے جائے گا۔ او علی ان لا یتزوج علیہا امرأۃ، یا عورت نے، ہندا نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے وہ نکاح نہیں کرے گا، تو یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں جس میں عورت کا فائدہ ہے، اس لیے وہ 1,000 پر راضی ہو گئی، شہر سے باہر نہیں لے جائے گا یا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گا۔ اب یہ نکاح ہو گیا 1,000 درہم پر۔ فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ، اب اگر شوہر اپنی یہ شرط پوری کرے، فَلَهَا الْمُسَمَّى، تو جتنا متعین ہوا ہے مہر عورت کو وہی ملے گا، کیونکہ وہ راضی ہے اس پر۔
تو وہی 1000 درہم اسے ملے گا جو متعین ہوا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے نکاح کر لیا شوہر نے، زید نے، یہاں زید کو مانا گیا ہے، او اخرجہا من البلد، یا اسے شہر سے باہر لے گیا، کہ وہاں نہیں رہنا چاہتا، کسی اور شہر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، فلاحا مہر مثلہا، تو عورت فائدے کے پیش نظر 1000 درہم پر راضی ہوئی تھی، اس کا مہر مثل 10,000 ہے۔ جب شوہر اپنی شرط پوری نہیں کر رہا ہے تو وہ تسمیہ فاسد، اور جب وہ تسمیہ فاسد ہے تو عورت کو اس کا مہر مثل ملے گا، اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا ہے وہ اسے دینا ہوگا۔ یہاں جیسا کہ میں نے مثال میں فرض کیا 10,000 تو 10,000 دینا ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ کر کے بیان کیا ہے، حقیقت میں 2 مسئلے تھے، آپ کو میں نے دونوں صورتیں سمجھا دی ہیں۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اور اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا کسی جانور کو مہر بنا کر کے جس کی صفت نہیں بیان کی گئی ہے، یعنی حیوان کی نوع تو بیان کر دی گئی کہ گھوڑا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، کیا ہے، وہ نوع اس کی بیان کر دی گئی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا ہوگا، بالکل ادنا کوالٹی ہوگی، یا اوسط ہوگا، یہ چیز نہیں بیان کی گئی، اس کی صفت نہیں بیان کی گئی ہے۔ تو جب کوئی کسی عورت سے کسی جانور کو مہر بنا کر کے نکاح کرے اور اس کی صفت نہ بیان کی گئی ہو تو یہ تسمیہ صحیح ہے۔ گھوڑا کہا ہے تو گھوڑا دینا ہوگا۔ اب عورت کہے گی مجھے وہ 50,000 والا گھوڑا چاہیے، یہ کہے گا 5,000 والا، جھگڑا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہوگا جھگڑا۔ کیسے؟ وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهَا، معتدل اور درمیانے قسم کا جانور، وہ گھوڑا یا بکری یا اونٹ دیا جائے گا، نہ اعلیٰ اور نہ ادنا۔ تسمیہ صحیح ہے، اور عورت کو اس جانور کے نوع میں سے وسط یعنی درمیانی جانور دیا جائے گا، لیکن درمیانی جانور کی تعین قیمت سے ہوگی۔ پہلے یہ تو اعلیٰ کون ہے، اوسط کون ہے، ادنا کون ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ قیمت کے ذریعے سے۔ تو اب جب قیمت کے ذریعے سے وسط کی تعین ہو رہی ہے تو عورت یہ نہیں مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے جانور ہی چاہیے، یا وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھے درمیانی جانور کی قیمت ہی چاہیے، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک کو دینے کا، یعنی قیمت یا جانور میں سے کسی ایک کو، کوئی ایک عورت کو دینے کا اختیار شوہر کو ہوگا۔ جو وہ چاہے قیمت یا جانور وہ عورت کو دے گا۔ عورت انکار نہیں کر سکتی ہے، راضی ہو یا نہ ہو، جو وہ دے رہا ہے وہ لینا پڑے گا۔ والزوج مخیر، اور شوہر کو اختیار ہے، ان شاء آتاہا ذالک، اگر چاہے تو وہی درمیانی قسم کا جانور دے دے، کیونکہ وہی اصل ہے۔ وَإِن شَاءَ آتَاهَا قِيمَتَهُ، اور اگر چاہے تو وہ اس کی قیمت دے دے، کیونکہ وسط کی تعین قیمت ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ شوہر کو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو دینے کا اختیار ہے، کوئی ایک لینے پر عورت ضد نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اور اگر کسی عورت سے نکاح کیا کپڑے کے عوض، جس کی صفت نہیں بیان کیا، میں کپڑے کو مہر بنا کر نکاح کر رہا ہوں۔ ارے کپڑا تو کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں نوع نہیں بیان کی گئی، اور اگر کپڑے کی نوع ذکر کر دی گئی جس میں اعلیٰ ادنا اوسط ہو، تو اب ایسی صورت میں یہ تعین صحیح ہوگی
اور اوسط درجے کا وہ کپڑا دیا جائے گا اس نو کا، اس طرح کا۔ لیکن اگر مطلق کپڑا ذکر کیا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ تعین اور تسمیہ صحیح نہیں ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل دینا ہوگا۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اور اگر کسی عورت سے کپڑے کو مہر بنا کر نکاح کیا جس کپڑے کی صفت نہیں بیان کی گئی ہے، صرف کپڑا کہا ہے، کپڑے کی نوع نہیں بیان کی گئی ہے، تو یہ تسمیہ فاسد ہے۔ نکاح ہونے کے بعد مہر مثل دینا ہوگا، وطی اور خلوت کے بعد۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّةِ بَاطِلٌ، نکاح متعہ اور نکاح موقت باطل ہے۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ شوہر کسی عورت سے کہے میں تم سے مثلا 1 مہینے تک 1000 روپے میں فائدہ اٹھاؤں گا، اور عورت قبول کر لے، تو یہ باطل ہے۔ لیکن اگر ایسی مدت ذکر کیا ہے کہ جتنے دنوں تک دونوں زندہ نہ رہ سکتے ہوں، جیسے 600 سال تک، 500 سال تک کے لیے میں تم سے 10,000 درہم میں نکاح کر رہا ہوں، یہ کہا، تو 500 سال تک زندہ رہنا عادتاً ناممکن ہے، اس لیے یہ نکاح متعہ نہیں ہوگا۔ مثلا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے 1 مہینے تک فائدہ اٹھاؤں گا 1000 روپیہ مہر بنا کر کے، 1000 کے عوض، عورت قبول کر لے، تو یہ نکاح متعہ ہے اور باطل ہے۔ نکاح موقت یہ ہے کہ شوہر عورت سے کہے 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں تم سے 10 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، میں تم سے 10 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ بھی باطل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نکاح موقت اور نکاح متعہ قریب قریب ایک ہی ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ وہ تمتع کے لفظ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور نکاح موقت نکاح یا تزویج کے لفظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نکاح متعہ میں مقدار مہر کی تعین ہوتی ہے، اور نکاح موقت میں مہر کے مقدار کی تعین نہیں ہوتی ہے۔ یہ 2 طرح کا نکاح موقت اور نکاح متعہ میں فرق ہے، اسے آپ یاد رکھیں تاکہ وضاحت کرتے ہوئے یہ چیز آپ امتحان میں لکھ بھی سکیں، اگر پوچھا جائے تو بتا بھی سکیں۔ وتزویج العبد، اوپر مسئلہ آیا تھا لا يجوز نکاح العبد والامہ الا باذن مولا، غلام اور باندی کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں، میں نے کہا تھا لازم نہیں ہے۔ یہاں سے پھر ایک مسئلہ، وتزویج العبد، غلام کا اپنا نکاح کرنا، والامۃ، باندی کا اپنا نکاح کرنا، بغیر اذن مولاہما، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، یعنی آقا کی اجازت کے بغیر غلام اور باندی اگر اپنا نکاح کر لیں تو موقوفن، یہ نکاح کیا رہے گا؟ موقوف رہے گا۔ اسی لیے میں نے ماسبق میں یہ کہا تھا کہ یہ نکاح لازم نہیں ہوگا، نکاح موقوف رہے گا، جو ولی ہے اس کی اجازت پر۔ فَإِنْ اجاز، اور ولی کون ہے؟ وہی آقا ہے۔ فَإِنْ اجازہ المولا، اب اگر مولا اجازت دے دے، جسے ولایت حاصل ہے، جس کا حق ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو یہ نکاح موقوف جائز ہو جائے گا۔ وَإِنْ رَدَّهُ بطل، اور اگر وہ رد کر دے تو یہ نکاح رد ہو جائے گا۔ بین ہی اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، اس لیے لگے ہاتھوں یہ وہ مسئلہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهَا، یوں ہی اگر کوئی شخص کسی عورت کا کسی
آدمی سے نکاح کر دے اس عورت کی رضامندی کے بغیر، مثلا ہندا ہے، ہندا کا نکاح زید نے خالد سے کر دیا، ہندا کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کر دیا، یا زید نے خالد کا نکاح خالد کی مرضی کے بغیر ہندا سے کر دیا، خالد کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ہندا سے نکاح ہو رہا، تو عورت کی رضا کے بغیر اس کا کسی نے کسی سے نکاح کر دیا، یا مرد کی رضا کے بغیر اس کا کسی نے کسی عورت سے نکاح کر دیا، تو وہ خود اپنی ذات کے ولی ہیں، اس لیے یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف رہے گا، یہ نکاح لازم نہیں ہوگا، ورنہ تو جو چاہے گا جس کا نکاح کرتا پھرے گا، میں نے تم سے تمہارا فلاں سے نکاح کر دیا، اب وہ جھیلے نہیں، یہ نکاح لازم نہیں ہوگا، اس کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر وہ اجازت دے گا تو نکاح ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، اور اگر وہ رد کرے گا تو باطل ہو جائے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، آگے کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی ہوگی آنے والے دن میں، اس کی آپ پوری تیاری کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔